الله 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 ما لنا مولى سوى الله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم سب
بچ سکو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر شخص یہ چاہتا ہے اور اس کی خواہش رکھتا ہے کہ میں جو بھی کام کروں اس کام کا میرا مقصد پورا ہونا چاہیے اور اس کی بدولت جو فوائد ہیں وہ مجھے حاصل ہونے چاہیے۔ میں جو کام کروں اس کا مجھے فائدہ ملے، نقصان سے بچ جاؤں۔ یہ ہر انسان کی طبیعت اور فطرت میں بات شامل ہے۔ ایک مسلمان اس کی سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی نیک عمل کرے تو وہ اپنی سوچ، ذہن، طبیعت اور اپنی خواہش یہ بنائے کہ میں جو عمل کروں اللہ اس کو قبول کر لے، اور اس کے برعکس جو میرے گناہ ہیں اللہ ان کو معاف کر دے۔ اعمال کا قبول ہو جانا اور گناہوں کا معاف ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام اللہ کی رہنمائی میں، اللہ کی وحی کے مطابق اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، بیت اللہ، لیکن آپ دیکھیے انہوں نے اس موقع پر اللہ سے جو دعائیں کی ان میں ایک دعا یہ بھی تھی ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے ہمارے اس عمل کو قبول کر لینا۔ تو نیک عمل کی قبولیت کی فکر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی فکر کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ گناہوں کی معافی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی باتوں میں، اپنے فراوین عالیہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب آئیے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اعمال کر رہے ہیں، ایسی وہ کون سی صلاحیت ہے، صفت ہے، اگر وہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمارے عمل قبول بھی ہو سکتے ہیں اور گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی جو ابتدا میں آپ نے آیات سنی، پہلی آیت میں بھی ایمان والوں سے خطاب اور دوسری آیت میں بھی ایمان والوں سے ہی خطاب۔ پہلی آیت تو اس ماہ رمضان کے متعلق ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور دوسری آیت وہ مجموعی طور پر ہے، آخر میں اللہ نے یہ بات کہی ہے اے ایمان والو دیکھنا کہیں اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھنا۔ اس سے معلوم ہوا بعض اوقات بندہ عمل کرتا ہے، مسلمان مومن کرتا، لیکن اس کا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بڑی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سوچ ٹھیک نہیں کہ اللہ نے توفیق دی ہے قبول بھی کر ہی لے گا،
ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے توفیق دی ہے میں عمل میں جاری کروں اور اب فکر میں لگ جاؤں کہ اللہ میرا عمل قبول کر لے. یہ ہونا چاہیے. اللہ نے کہا ایمان والو دیکھنا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو باطل ضائع نہ کر بیٹھنا. اللہ یہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا اس سے پہلے والی بات پڑھ لو. تم نے جو عمل کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں کرنا ہے. اللہ کے رسول کی فرما برداری سے نکل کر کوئی بھی عمل کرو گے اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا. یہ ہے اہم بات سمجھنے والی. ہم نے عمل کرنا ہے. پچھلے جو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ایمان، اور اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے جس اللہ پر ایمان ہے عمل بھی اسی کے لیے کرنا ہے. اللہ میرا تجھ پر ایمان ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میری ساری زندگی میں ہر قسم کے اتار چڑھاؤ نفع نقصان اس چیز کا یا اللہ تو مالک ہے. میں عبادت بھی زندگی بھر صرف تیری کروں گا اور جو عمل بھی کر رہا ہوں صرف تیرے لیے کر رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. اس کے بعد اگلی اہمیت کی حامل بات یہ ہے وہ عمل کیسا ہونا چاہیے. میرے لیے نمونہ کیا ہے، میرے لیے سیمپل کیا ہے. میں نے عبادت کرنی ہے، میں نے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مقرر کیا. تو یہ کہا تھا نا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے وقت اما یأتینکم منی ھدی، تم زمین پر اتر جاؤ، اب زمین پر ہدایت تمہارے پاس میری طرف سے آئے گی. ہدایت میری طرف سے، یہ اللہ کا فرمان ہے پہلے ہی پارے میں. یہ نہیں ہوگا کہ تم دنیا میں اپنی مرضی کے راستے، اپنی مرضی کا صراط مستقیم، اپنی مرضی کی ہدایت بنا لو. نہیں، یأتینکم منی ھدی، ہدایت میری طرف سے آئے گی. اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا فمن تبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی، جو میری طرف سے آنے والی ہدایت پر چلے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت بنے گا. اب اللہ کی طرف سے ہدایت کیا آئی ہے؟ ما نزل علی محمد فهو الحق من ربهم. اللہ نے فرمایا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہی رب کی طرف سے حق ہے، ہدایت ہے. یہ اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اس لیے اس اللہ نے بتا کیا کہا، ذرا غور سے میرے عزیزو ان باتوں کو سن لیجئے اور کوئی فیصلہ کیجئے. آج مسلمان بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، اپنے اپنے فرقوں میں، اپنی اپنی مسلک بندیوں میں، سکول اور فوج بن گئے. جناب میرا مذہب کھلا ہے، میرا مسلک کھلا ہے. عجیب قسم کی صورتحال ہے. آئیے اللہ کے قرآن سے فیصلہ لیجئے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 پڑھیے. اللہ نے جو اتارا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حق ہے، اور فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. تمہارے رب کی طرف سے جو تمہاری طرف اتارا گیا اس پر چلو اور اس کو چھوڑ کر اولیاء کے پیچھے نہ چلو. میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے. ہر گھر میں قرآن موجود ہے، خود پڑھ لیجیے. سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3. اس سے پہلے جو پڑھی ہے 26 کے پارے سورہ محمد کی آیت ہے. جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ کیا ہے؟ حق.
اور اللہ اس صورت میں آیات میں فرما رہا ہے اس پر چلو وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. کتنے واضح الفاظ ہیں، اس کو چھوڑ کر اولیاء کے پیچھے نہ چلو. ائمہ دین، علماء دین، بزرگان دین، صلحاء امت، فقہاء امت، ان کے اللہ کا ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ ہی بتا رہا ہے کہ تم میری بات چھوڑ کر اولیاء کے پیچھے چلو، تمہیں میری طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے میرے عزیز و اہمیت کی حامل بات. کیوں؟ اس لیے اتباع، اطاعت کے لائق اگر اللہ نے کسی کو بنایا تو وہ صرف ایک ہے. اگر ایک ہو تو امت متحد ہوتی ہے، متفق ہوتی ہے. اگر ایک سے زائد ہو تو امت تقسیم ہو جاتی ہے. عام فہم بات ہے کہ ایک بندہ ہوگا نا، مثلا ملک کا حکمران ایک ہی ہے، قوم تقسیم تو نہیں نہ ہوگی. اگر ملک کے حکمران آپ بنا دیں دو تو کیا بنے گا؟ قوم کا، عوام کا بڑھ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی. اسی طرح اتباع اطاعت کے لائق اگر صرف ایک ذات کو سمجھا جائے اور وہ ہے اللہ کا رسول تو امت متحد رہے گی. اور اگر ایک سے زائد آ جائیں گے امت بڑھ جائے گی. کوئی رسول کی طرف بلائے گا تو اس کی طرف بلائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں گنجائش بھی رکھی. اللہ نے کہا مومنوں تمہاری بات ہی کر لیتے ہیں، صرف مومنوں کی بات. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا. کسی مومن مرد کو، کسی مومنہ عورت کو اجازت نہیں اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اب وہ اپنے معاملے میں بھی اپنی مرضی کرے. اتنی بھی اجازت نہیں، حتیٰ کہ اتنی بھی اجازت نہیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ دیکھیں ایمان کی بات. روزے کن پہ فرض ہے؟ ایمان والوں پہ. ایمان والوں اللہ تم سے کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. فرمایا مجھے پیغمبر کی آنکھ کا رب ہونے کی قسم. یہ ایسا موقع ہے اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا لی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی بات کر دیتا تو اللہ تو سچا ہی سچا ہے نا. اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کے کہا میرے پیغمبر مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. جب آپ کا فیصلہ آ جائے، اب آپ کے فیصلے، آپ کے حکم، آپ کے ارشاد، آپ کے فتویٰ پر اگر کوئی اپنے دل میں گھٹن بھی محسوس کر لے گا اللہ کہتا ہے یہ بندہ مومن ہی نہیں ہے. تو جو مومن نہیں ہے اس پر روزے فرض نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں مومنوں جائزہ لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، فرمانبرداری اتنی ضروری ہے. صحیح بخاری شریف میں ایمان افروز واقعہ ہے. 3 عظیم المرتبہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے. آپ اتفاق سے گھر میں موجود نہیں تو ازواج مطہرات سے سوال کرنے لگے. سوال کیا ہے؟ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سوال کرنے لگے اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں. امی جان نے بتائیں اللہ کے نبی اللہ کی عبادت گھر میں کیسے کرتے ہیں؟ اور وہ 3 صحابی پتہ کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی. صحابہ ہیں، کوئی تابعی تبع تابعی نہیں، صحابی نبی کے بعد جس کا درجہ ہے. سوال کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں. اب ہماری ماں نے بتا دیا
اللہ کے نبی ایسی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ایسی عبادت کرتے ہیں۔ جب سنا نا تو ذرا غور کرنا میرے عزیزو، یہ صحابہ ہیں، اب انہوں نے سنا اللہ کے نبی کی ایسی عبادت تو کہنے لگے کأنہم تقالوہا، اپنی عبادت کو اللہ کے نبی کی عبادت کے مقابلے میں بڑا تھوڑا سمجھا کہ ہماری عبادت تو اس کے مقابلے میں پھر کچھ بھی نہیں ہے، اور کہنے لگے یہ سمجھتے ہوئے کہنے لگے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم، مقابلہ ہی نہیں ہے، آپ کی تو شان ہی بڑی بلند ہے، پھر بھی آپ ایسی عبادت اور اتنی عبادت کرتے ہیں۔ اور کہنے لگے اللہ کے نبی تو وہ ہیں قد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے بشری تقاضوں کے مطابق بھول چوک کے معاملات کی سبھی معاف کر دی ہے، وہ تو معصوم ہے، پھر اتنی عبادت، اور ہم تو گنہگار ہیں۔ لوگ کھڑے کھڑے تینوں نے فیصلہ کیا، ایک کہنے لگے اصلی ولا انام، میں تو رات کو نہ بس نماز ہی پڑھتا رہوں گا، میں نے کبھی سونا نہیں ہے۔ دوسرے کہنے لگے لا اتزوج النساء، میں تو بس اپنے آپ کو دین پر وقف کرتا ہوں، میں نے شادی نہیں کرنی۔ تیسرے کہنے لگے اصوم ولا افطر، میں جناب بس ہمیشہ روزے رکھوں گا، میں نے کبھی نفلی روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ازواج مطہرات نے ان کی باتوں کو سنا، گھر کا سربراہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ہماری ماں نے ازواج مطہرات نے اس واقعہ کی مکمل رپورٹ آپ کو دی، آپ انہی قدموں مسجد میں تشریف لائے۔ بلال سب کو جمع کرو، سب کو جمع کیا گیا۔ اب آپ نے کہا بھئی تم میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ہمیشہ روزہ رکھنا ہے، کبھی چھوڑنا نہیں، ہمیشہ رات کو نماز پڑھیں گے، کبھی سوئیں گے نہیں، شادی نہیں کریں گے، بس دین کا کام کریں گے۔ سنو انی لاخشاکم للہ واتقاکم، تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی دل میں رکھنے والا اگر کوئی ہے روئے زمین پر تو وہ میں ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں بن سکتا، مجھ سے بڑھ کر کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں بن سکتا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ سنو میری بات، میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، نفلی روزہ کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، شادیاں میں نے کر رکھی ہیں۔ اگلی بات سن لو میری، یہ عبادت کا معاملہ ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، تم میں سے جو میری سنت سے ہٹ کر عمل کرے گا، یہ سنت سے ہٹ کر عمل کرنا تو اس کو مجھ سے توڑ ڈالے گا، اس کا تو مجھ سے تعلق ہی نہیں رہے گا۔ جو میری سنت سے ہٹ کر عمل کرے گا، سنت سے ہٹ کر روزہ رکھے گا، اللہ کے نبی نے بتا دیا اس کا میری امت سے یا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری سنت سے ہٹ کر جو رات کی عبادت کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میری سنت سے ہٹ کر جو دین کے کام کرے گا اور کہے گا میں نے شادی نہیں کرنی، بس دین کا ہی کام کرنا ہے، آپ نے فرمایا سنت سے ہٹ کر یہ کیے ہوئے سارے کے سارے عمل اس بندے کا تعلق مجھ سے توڑ دیں۔ اس لیے مسلمانوں آئیے ہم اپنے اعمال سنت کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو بندہ بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا فتویٰ نہیں، ہماری مہر نہیں، اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ آج ان باتوں کو سمجھنا بڑی آسان ہے۔ پاکستان کی کرنسی اگر اس کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اسٹیپ نہ ہو، قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر نہ لگی ہو، کیا وہ چل جائے گا نوٹ؟ ڈالر لے لیں، ریال لے لیں، یہ دنیا کی کرنسی لے لیں، جب تک اس کے اوپر متعلقہ
تو اللہ کے ہاں ہمارا عمل بھی ویلڈ نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم عمل کر رہے ہیں، یہ سوچنا ہے ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے، اگر ہے تو اللہ تیرا شکر ہے، نہیں ہے تو اس کو سنت کے مطابق کر لیجیے۔ بہت سارے کام ہمارے معاشرے میں ہیں، ساحل کا وقت ہے، ساحل کے وقت سائرن بج رہے ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، خلاف سنت عمل ہے، خلاف سنت۔ سائرن بجانا کن کا کام ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ افطاری کا وقت ہے، سائرن بج رہے ہیں، کن کا کام ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ افطاری میں تاخیر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہود و نصارہ لیٹ کرتے ہیں، مسلمان تو جلدی افطاری کرتے ہیں۔ یہ روزے سے متعلق بعض باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طرح سے دیگر اعمال کو آپ دیکھتے رہیے۔ تو آؤ میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، ہم سب اس بات کی کوشش کریں ہماری ہر ادا، ہر عمل ہمارا اٹھنے والا ہر قدم وہ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہی اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے اور یہی ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک زبردست زینہ بھی ہے اور یہی محبت رسول کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ جلالہ والاکرام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، پچھلے جمعے اور آج کے جمعے کا چند جملوں میں خلاصہ یہ ہے کہ جس مسلمان نے بھی کوئی عمل کرنا ہے اس کے عمل کے اندر چند باتوں کا اہتمام از حد ضروری ہے۔ آپ یوں کہہ لیجیے وہ شرطیں ہیں، شرط ہوگی تو عمل قبول ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ پر کامل ایمان، عقیدہ توحید۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عمل بس خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ عمل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے میرے عزیزوں حلال رزق کا اہتمام۔ اگر حرام کماتے ہیں، حرام کمائی ہے، حرام کھانا، حرام پینا، تو پھر میرے عزیزوں ایسا شخص باقی ساری شرطیں پوری بھی کر دے، اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ لہذا رمضان المبارک کی بابرکت باسعادت گھڑیاں گزر رہی ہیں، آدھا رمضان گزرنے کے قریب ہے، ہمیں اپنا جائزہ لے لینا چاہیے، کیوں ہی عبادات ان کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما لے اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ وطن عزیز پاکستان کے اندر پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیوں کو اقلیت یا کافر قرار دے کر اب ان کو نمائندگی کا حق پارلیمنٹ وغیرہ میں دینے کے لیے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے چوکیداروں اور پاسداروں کی ہر وقت محنت، اس کے نتیجے میں حکومت کو الٹے قدموں واپس پلٹنا پڑا، پیچھے ہٹنا پڑا۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے ختم نبوت یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کے بعد آج تک، آج کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی رسول آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ کسی بھی رنگ میں کوئی ہو، ہماری محبت اللہ کے رسول سے، ہماری جانیں نچھاور
اللہ کے رسول پر، ہمارا سب کچھ قربان اللہ کے رسول پر، ہم اپنے باپ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کھڑا کرنے کا سوچ نہیں سکتے، تو اپنے رسول کی نیابت میں کسی دوسرے کو نبی رسول کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا ہم یہ کہیں گے ختم نبوت کا مسئلہ ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، حکومت ہمیشہ ہوش کے ناخن لیتی رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو مجرم بنانے کی حرکت ہے، اللہ کو بالکل برداشت۔ اور پھر ایسے لوگ قادیانی، احمدی، جو یہود و نصارہ سے بھی بدتر لوگ ہیں، یہود و نصارہ نے بھی اللہ کو بڑی بڑی گالیاں دی ہیں، کہا اللہ فقیر ہے، معاذ اللہ فقیر ہے، اس طرح کی باتیں قرآن نے ہمیں بتائی ہیں۔ لیکن قادیانیوں کے اگر عقیدے تم سن لو، میں نے ایک مرتبہ یہاں پر بیان کیے تھے تو پتہ چل گیا کہ جناب قادیانیت کتنا گندا مذہب ہے، کتنا گندا مذہب ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ یہودیوں عیسائیوں سے اچھے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں تو یہ بھی اہل کتاب، تم ایسے لوگوں کی عقل پر۔ اور ظالموں یہود و نصارہ، یہودی کس کو مانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کس نے رسول بنایا ہے؟ اللہ نے۔ عیسائی کس کو رسول مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اور یہ مرزائی، یہ قادیانی، یہ کس کو رسول مانتے ہیں؟ غلام احمد قادیانی کو۔ اور بتاؤ غلام احمد قادیانی کو رسول کس نے بنایا ہے؟ یار اتنی سمجھ نہیں آتی۔ آج بیٹھ کے سوشل میڈیا پر کتابیں اپنے سامنے رکھ کے ایسی حمزہ سرائی کرنا، کہاں ہے ایمان ایسے لوگوں کا؟ ہم کہتے ہیں قادیانی بدترین کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کی شان میں گستاخیاں ایسے کی ہیں، معاذ اللہ، کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ یہاں تک اگر کوئی بدبخت کہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ہم بستری کی ہے، تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ کوئی تصور کر سکتا ہے ایسی گندی زبان؟ تو اس لیے قادیانیوں کا نہ دین سے کوئی تعلق، نہ مذہب سے کوئی تعلق، نہ اسی طرح سے ان کا عقل سے کوئی تعلق۔ قادیانی بدترین کافر ہے، اور کافروں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر کرنے والے ملک، اس کی پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں کسی لحاظ سے بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگلی بات، آخری بات اس حوالے سے، کشمیر کے اندر مسلمانوں کو 1 سال کے قریب وقت ہو چکا ہے لاک ڈاؤن میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا رکھا ہے۔ کشمیری مجاہدین اور کشمیری مسلمان آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ رواں ہفتے میں ہونے والی کارروائیاں اور ان میں پھر ایک بہت بڑے کمانڈر کی شہادت اس بات کو ثابت کر رہی ہے، کشمیری دنیا کے حالات کے باوجود اور لاک ڈاؤن طویل کے باوجود، ظلم و ستم کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے ہیں۔ بلکہ کل ایک بھائی بتا رہا تھا، ان کا نعرہ اب یہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر، بلکہ ان کا نعرہ ہے اب آزاد ہندوستان۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی مدد فرمائے۔ ان کو میرے عزیزوں کی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، سحر افطار کی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں، باقی اوقات میں بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ آخری گزارش، الحمدللہ رمضان المبارک کے جمعوں میں آپ اللہ کے گھر کے ساتھ اور اسی طرح سے مدرسوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا سالانہ سلسلہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے معاملات تو آپ کو پتہ ہے ڈیلی بیسس پہ چلتے ہیں، اور اس کے بلوں کے سلسلے دیگر تو رمضان میں بھی ایک اپیل ہوتی ہے، اس میں آپ سارے بھائی بزرگ ماشاءاللہ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ آج کا جمعہ وہ اللہ کے گھر کے لیے ہے، مسجد کے لیے ہے، تو تمام احباب دل کھول کر اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون فرما دیں۔ اس کے جو ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں، آپ کو بدن بجلی کے بل، دیگر امور سارے کے سارے وہ اللہ کے فضل و کرم سے چلتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، یہاں پر آپ کو بجلی اور لائٹ میسر ہوتی ہے، پنکھے چلتے ہیں، ہوا ملتی ہے، گرمی کا موسم ہو تو اے سی چلتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر الحمدللہ، اور اللہ کے گھر کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی خرچ ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر یتیم کے کام ان میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ والی معاملہ
اس لیے میرے عزیزوں آپ سارے کے سارے میرے بھائی اوپر والے پوشنوں والے بھی دل کھول کر اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کریں. دوسرے حصے میں خواتین بھی تشریف فرما ہیں, وہ بھی اللہ کے گھر کے ساتھ دل کھول کر تعاون کریں. یاد رکھیے مسجد کے لیے زکوٰۃ استعمال نہیں ہوتی, لہذا آپ نے مسجد کے لیے زکوٰۃ نہیں دینی. زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات عطیات اللہ کے گھر کے لیے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا جس طرح ہم اپنے گھر کے لیے خالص مال, میں کبھی اپنے گھر میں صدقات زکوٰۃ استعمال کرنا گوارا نہیں کرتا, تو اللہ کے گھر کو دینے کے لیے بھی مجھے زکوٰۃ صدقات کا سہارا لینے کی بجائے اپنا خالص مال اللہ کو دینا چاہیے. اور اللہ کا وعدہ ہے تم اللہ کو دو دینا تو اللہ تعالیٰ تمہارا کبھی بھی اپنے اوپر قرض نہیں رکھے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دے گا. ہمارے بزرگ ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی توجہ دلاتے ہیں. آپ دکاندار بھائی بھی موجود ہیں, وہ کہتے ہیں چلو یار ایک اور انداز میں بندے نے دل کو سمجھانا ہی ہے نا, اللہ کا شکر ہے اللہ کام چلاتا ہے, کاروبار چلاتا ہے, دکان چلتی ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے اگر 1000 روپیہ دیا ہے نا ایک دن میں, تو میں اس میں سے ایک حصہ فکس کر لوں, 5 روپے 10 روپے, چلو یار 95 روپے میرے 5 اللہ کے, یا 90 روپے میرے 10 اللہ کے. آپ اندازہ کریں یہ 5 5 10 10 بھی جڑے ہیں تو مہینے میں کتنے بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, حالانکہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھو نا 990 روپیہ میرا یا 995 میرے, اللہ کو کتنے دے رہے ہیں, صرف 5 یا 10. تو اس سے اللہ نے بڑی خیر و برکت ڈال دینی ہے. تو یہ بھی ہماری دعوت ہے, آپ سارے کے سارے احباب ماشاءاللہ اگر اس طرح کے اقدام اٹھا لیں اور ماہانہ طور پر اللہ کے گھر کے ساتھ مدرسوں کے ساتھ نیکی کے کاموں میں اور مستحق لوگوں کو کر دیں, تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کی آخرت بنے گی, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے عمل قبول فرمائے, سمجھ دے, توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.